علماء ملت اسلامیہ، شورائے کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، میں آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ میں کوئی مہمان نہیں ہوں۔ ہمارا یہ علاقہ گڑھن کا علاقہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ میری طبیعت آج کئی مہینوں سے علیل ہے۔ آپ کی محبتوں کی بنیاد پر میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں اور بہت چلا بھی جاؤں گا۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ کروٹی کے احباب نے، نوجوانوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا ہے، جو بہت بڑی بات ہے۔ جلسے ہر جگہ ہوتے ہیں اور خاص طور سے یہ کروٹی کا دیہی علاقہ، میں اس علاقے میں تقریباً 65 سال سے ہوں۔ 65 سال مجھے اس علاقے میں رہتے ہوئے 65 سال ہو گیا ہے، اور مجھے یہاں کے بوڑھے نہیں، بزرگ لوگ نہیں، نوجوان نہیں، بچے بھی ہم کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ مجھے کچھ بولنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج یہ ہمارا سنگرولی کا علاقہ اہل سنت و جماعت کا علاقہ ہے۔ مسلک اعلی حضرت پر گامزن ہے ہمارا سنی کا علاقہ، اور میں نے اپنے پوری زندگی یہی کوشش کی ہے کہ ہمارا علاقہ مسلک اعلی حضرت پر گامزن ہے۔ ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ دیکھیں، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، مذہب کیا ہے، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، عذاب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بہت سے لوگ سمجھتے نہیں۔ جس بات کو ہمارے آقا نے پسند کر لیا وہی ثواب ہے، اور جس کو ہمارے آقا نے ناپسند کر لیا وہی گناہ ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج جو ہمارے لیے، ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں ایک پسندیدہ کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس ثواب کا کام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے آقا نے اس کو پسند کر لیا۔ اگر وہی ثواب کا کام، جس کو ہم عبادت بھی کہتے ہیں، اگر ہمارے آقا نے پسند نہ کیا ہوتا تو وہ کام ثواب کا نہیں بن جاتا۔ اور وہی کام جس کو ہم عذاب سمجھتے ہیں، اگر ہمارے آقا نے اس کو پسند کر لیا ہوتا تو وہی ثواب کا کام۔ میں نفاذی نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ لوگ سب جانتے ہیں قرآن کا حکم ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اکڑ کے مت چلو، اترا کے مت چلو۔ یہ قرآن کا حکم ہے نا۔ اب آئیے، میں تقریر کرنا مجھے آتا نہیں، آپ لوگ تو جانتے ہیں، میں ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے بولتا رہتا ہوں۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ زمین پر اکڑ کے مت چلو، اترا کے مت چلو۔ یہاں ہمارے مجلس میں کچھ حاجی لوگ ہیں، کوئی
کوئی حاجی ہے نا؟ میں حاجی صاحبان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس طواف میں کچھ ایسا منظر ہوتا ہے کہ کبھی کچھ پھیرے ہم لوگ اکڑ کے چلتے ہیں، اطرا کے چلتے ہیں، ہے نا؟ اطرا کے چلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے تو فرما دیا ہے زمین پر اطرا کے مت چلو اور کڑ کے مت چلو، لیکن آج حاجیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کہیں کرونٹی میں نہیں، ویڈن میں نہیں، سنگرودی میں نہیں، خاص خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں اکڑ کے چلتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ گناہ ہے آپ اکڑ کے چل رہے ہو، خدا کے گھر کے سامنے اکڑ کے چل رہے ہو، اطرا کے چل رہے ہو، بہت بڑے گناہگار ہو، تو کوئی کہے گا۔ لیکن کیوں؟ اللہ کی اس دھرتی پر کسی بھی جگہ ہم نے اگر اکڑ کے چل دیا تو وہ گناہ ہو جائے گا، اطرا کے چل دیا تو وہ گناہ ہو جائے گا۔ لیکن خدا کے گھر کے سامنے اگر ہم اکڑ کر چل رہے ہیں تو کوئی گناہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے آقا ایسا چل رہے تھے، ہمارے آقا طواف کے دوران اکڑ کے چل رہے تھے، اطرا کے چل رہے تھے۔ ناپسندیدہ کام کو ہمارے آقا نے پسند کر لیا تو وہی ثواب بن گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری شریعت کا یہی ماحول ہے کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے پسند کر لیا وہی ثواب ہے، اور جس کام کو اللہ کے رسول نے ناپسند کر لیا وہی گناہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا میں تقریر کرنے کے لیے تو بیٹھا نہیں تھا، بہت قابل مبارکباد ہیں ہمارے کرونٹی کے مسلمان، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور سے آپ کے بلانے پر ہمارے دور دور کے مہمان علماء کرام، سب کا نام تو میں نہیں جان رہا ہوں، شورا کرام آپ کے دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو قبول فرما دے۔ اور یہاں کرونٹی کے مسلمانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ خاص طور سے سنت جماعت پر کام دیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر کام دیں، یہی بہت بڑی دولت ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فضل میں ہم سب کو